آج انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی اور تحویل امامت اور نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تحویل قبلے کا مطلب ہے کہ جس طرف رخ کر کے عبادت کی جائے یعنی نماز پڑھی جائے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ یہود کا قبیلہ بیت المقدس تھا جسے جناب یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم تھا جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور مسلمانوں کا قبلہ مکہ المکرمہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شہر میں ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے، اور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ عرصہ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مشتمل تھا۔ مکی زندگی سارا کا سارا قبلہ بیت اللہ تھا، اور مدینہ کے شروع والے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ دوبارہ جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر یہود اور نصارہ نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، جس کے بارے میں اللہ پارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ پیغمبر یہ کچھ بیوقوف لوگ، کچھ عقل سے آرے لوگ آپ سے کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے تبدیل کر دیا، مسلمانوں کے قبلے کے رخ کو کس نے بدل دیا؟ پہلے بیت اللہ تھا، ابھی بیت المقدس ہو گیا، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ پھر دوبارہ بیت اللہ ہو گیا۔ تو جواب میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل، پیغمبر ان سے کہہ دیں للہ المشرق والمغرب، معاملہ صرف بیت اللہ اور بیت المقدس کا نہیں ہے، زمین و آسمان اور مشرق اور مغرب سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ جہاں اللہ حکم دیں گے وہاں آپ کو بیت اللہ، وہاں کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نعوذ باللہ یہ بتلانا مقصود نہیں اور نہ ہی سمت مقرر کرنا مقصود ہے کہ اللہ قبلے کی طرف تشریف فرما ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی ذات تو ہر جگہ ہے۔ حکمت یہ تھی کہ تمام مسلمان ایک وقت میں ایک سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، قبلہ کو مقرر کرنے کا مقصد اور حکمت یہ تھا۔ اصل معاملہ نہ تو بیت المقدس کا تھا اور نہ بیت اللہ کا، نہ ہی مشرق کا اور نہ ہی مغرب کا۔ اصل معاملہ اور بات یہ تھی اور یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب آ گیا تو امت مسلمہ کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا ہم سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ ہاں جی، اس کے بعد جو دوسری چیز تھی تحویل امامت اور نبوت۔ بنو اسرائیل میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 نبی تشریف لے کے آئے، لیکن بنو اسرائیل کی ناشکری اور ہٹ دھرمی اور انبیاء کو قتل کرنے کے جرم کی پاداش میں اللہ نے ان سے نبوت کو ختم کر دیا۔ اس طرح نبوت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام میں منتقل کر دی گئی، اور آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، نہ کہ بنو اسرائیل میں سے۔ اور اللہ جل جلالہ کا اس امت پہ خاص فضل والا معاملہ ہے کہ نبی جو وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، قرآن وہ ہے جو سب سے افضل کتاب ہے، اور جس ماہ میں یہ قرآن اتارا گیا اس کو مہینوں کا سردار یعنی رمضان کہا جاتا ہے، اور جس رات میں اتارا گیا قرآن کریم وہ رات راتوں کی سردار ہے جس کو لیلۃ القدر شب قدر کہا جاتا ہے، اور جس امت پہ اتارا گیا وہ امت امتوں کی سردار ہے جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ سب سے زیادہ معقول اور متوازن امت ہے، کیونکہ یہ قیامت میں دوسرے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ جب پہلی امتوں کے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس یا اللہ کوئی نبی نہیں آیا تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے، لوگ یہاں تک کہہ دیں گے، تو اس وقت امت محمدیہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کیا، اگرچہ ہم موجود نہیں تھے مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے باخبر ہو کے ہمیں بتایا کہ پچھلی امتوں میں بھی نبی آیا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت 2 دعائیں اللہ سے مانگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا یہ انبیاء کا کام ہے۔ ہاں جی، اس میں خرچ کرنا، اس کی تعمیر میں، اس کی ضروریات میں،
ان جگہوں پہ خرچ کرنا میرے عزیزو اپنے اوپر لازم کریں۔ ہاں جی، آج ہمارے ہاں کریانے کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، بچوں کی ٹیوشن بھی ہے، فیس بھی ہے، نیٹ کا بل بھی ہے، دھوبی کا بل بھی ہے، ہر چیز کا بل ہے۔ اگر ٹینشن ہوتی ہے تو مسجد کے پیسے دیتے ہوئے، اور اللہ معاف فرمائے میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کروں گا جو وہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مسجد کے گلے میں وہ پیسے ڈالے جاتے ہیں جو مشین کی دھلائی میں دھل جائیں، یا جس کے اندر قائد اعظم کی ٹوپی کے اوپر کچھ کٹ لگ جائے جو بازار میں نہ چلے، وہ لوگ دھیان سے مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کون سا پتہ چلے گا۔ اور بھائی یہ معاملہ مولوی صاحب کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کھرے مال کو پسند کرتے ہیں، کھرے مال کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کون خرچ کر رہا ہے، کس طرح کا خرچ کر رہا ہے اور کس جذبے کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، میں بھی اور آپ بھی۔ تو مساجد کی تعمیر میں اور اس کی ضروریات میں حصہ ڈالنا یہ انبیاء کا کام ہے۔ تو پہلی دعا یہ فرمائی، اے اللہ ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، امت محمدیہ کو پیدا کیا گیا۔ اور دوسری دعا یہ مانگی، ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرما جو انہی سے ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد چاہو۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی دنیاوی ضرورت، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما، میری ضروریات کو پورا فرما۔ یہ مساجد اسی لیے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا جائے، اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھی جائے، اللہ ہمارے مسائل ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اپنے فضل سے اپنے جناب سے ان کو حل فرما۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے میرے محبوب امت کو بتلائیں، ہم انہیں ضرور آزمائیں گے۔ معیشت کم کر دی جائے گی، تنگ کر دی جائے گی، روزگار کم کر دیے جائیں گے۔ ہاں جی، نوجوان بیٹا دنیا سے فوت ہو جائے گا، نوجوان بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، مال کے اندر کمی کر دی جائے گی۔ یہ ساری کے سارے حالات لا کے اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں آزمائیں گے، ہم انہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان ساری کی ساری آزمائش کے اوپر جس بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا اللہ خیر کرے گا، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، معیشت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، معیشت اللہ کے ہاتھ میں، امتوں کی ترقی اللہ کے ہاتھ میں۔ آج سارا کا سارا یہ میڈیا کا پروپیگنڈا، اور ہر ہمارا پاکستان کا فارغ آدمی چائے کے میز پہ بیٹھتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ سب نے سب کچھ کیا، تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ ہمارے ذمہ جو کام تھا، ہم نے جو تبدیلی لے کے آنی تھی اپنے کردار کی وجہ سے ہم لے کے آئے۔ ریڑھی والے کو خدا کی قسم 2 نمبری کا موقع ملتا ہے وہ بھی ڈالتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ سموسے پکوڑے والے کو 2 نمبری کا موقع ملتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پھر صرف حکمرانوں کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ صرف پارلیمنٹ والوں کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ ہم سب قصوروار ہیں اس کشتی کو ڈبونے کے اندر۔ اس لیے امت مسلمہ اور پاکستانی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہر بندہ اپنی ذات کو نہیں بدلے گا، اپنی ذات کو نہیں۔ کہتے جی پارلیمنٹ کے اندر سود کو حرام کرنے نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے وہ الگ گناہ ہے، جو اس میں شامل ہے سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ مجھے سود چھوڑنے سے کس نے منع کیا ہے؟ امریکہ کی طاقت ہے جو مجھے گن پوائنٹ پہ کہتی ہے بھی تو نے سود کھانا ہی کھانا ہے، تو نے سودی لین دین کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا میری نظروں کے نیچے خنجر رکھا ہوا ہے کہ اگر تو نے نظریں جھکائی تو تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی؟ نہیں میرے عزیزو، یہ سب کا اپنا باطنی معاملہ ہے، خود کو تبدیل کرنا پڑے گا، تبدیلی پھر آئے گی۔ ورنہ صرف نعرے بازی اور ہلڑ بازی اور خوبصورت بیانات اور خوبصورت ٹائٹل سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، نہ مجھ سے ہوگا نہ آپ سے ہوگا۔ تبدیلی کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں جو مصیبت آئے اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہر حال میں صبر کریں گے اور کہیں گے یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اے میرے محبوب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور ہم انہیں حالات کی تنگی کے باوجود، معیشت کی تنگی کے باوجود ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کی ان کو ہمت دیں گے، چلنے کی ہمت دیں گے، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھیں گے۔
اس کے بعد اللہ نے حلال حرام کے احکامات بیان فرمائے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں کھاؤ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ نے ہر چیز کھانے کا حکم دیا ہے، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، جو مرضی دیکھو، جس طرح کا مرضی کماؤ، بس ایک حرام میں نہیں جانا، کھانے میں حرام میں نہیں جانا، دیکھنے میں حرام میں نہیں جانا، پہننے میں حرام میں نہیں جانا، بولنے میں حرام میں نہیں جانا۔ ہر چیز حلال تو اللہ نے جائز کر دی ہے، پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ ہاں جی، یعنی حرام کھانے اور منع کردہ، اللہ جل جلالہ نے حرام کھانے سے منع فرمایا، اور اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ شیطان حرام کھلانے اور منع کردہ چیزوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے اور انسان کی طبیعت کو اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان نے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام پر جو حملہ کیا اسی راستے سے کیا کہ جس درخت کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اسی درخت کا پھل کھایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں دنیا سے، جنت سے دنیا کے اندر اتار دیا گیا۔ تو اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حملہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ کھانے کے اوپر ہوتا ہے، وہ کھانے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ مہینے کے 80,000 کماتا ہے، 90,000 کماتا ہے۔ کہاں سے کماتا ہے؟ کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہاں سے کماتا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن ایک مستقل اور مسلسل سوال ہے، میرے بندے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اس کے بعد اللہ نے قصاص کا حکم بیان فرمایا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے بدلہ لینا، یعنی اگر کسی آدمی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے تو قاتل کا جرم ثابت ہونے کے بعد مقتول کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں قصاص کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے روزے کے احکامات بیان فرمائے ہیں، روزے کی فرضیت اور روزے کا مقصد فرمایا تقوی حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچ جانا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا۔ ایک آدمی باوضو ہے، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنے سے جس طرح وہ باوضو بن جائے گا، اسی طرح ایک آدمی گناہوں سے بچتے ہوئے، جھوٹ، غیبت، زنا، چوری سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے، ظاہر ہے غلطی تو ہوگی ہے، دوبارہ توبہ کر لے، دوبارہ متقی بن جائے گا، دوبارہ پاک دامن بن جائے گا، دوبارہ پرہیزگار بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی علماء نے لکھا کفر سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اعلیٰ حکام کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ رشوت والا معاملہ نہ کریں، رشوت والا معاملہ، کیونکہ حرام کی کمائی کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جن کی پرورش اور جن کا کھانا اور جن کا پینا حرام کے اوپر مشتمل ہوگا۔ تو اس لیے اپنے عزیزوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنے پیٹ کو حرام کی کمائی سے محفوظ رکھا جائے۔ روزے کے بعد یہ آیات لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے روزے میں کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ نے روزے کے بعد حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اس لیے منع فرمایا کہ جو ویسے ہی حرام ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے اور غیر رمضان میں بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اصل چیز تو ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، چاہے روزہ ہو چاہے روزے کے الگ ایام ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑو یہاں تک کہ فتنہ تھم جائے، کافر مغلوب ہو جائیں اور اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم بیان فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور مال جمع کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرچ کرنے والا اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور وہ جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ تو اس لیے جس کی جتنی آمدنی ہے، یہاں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جس کی منتھلی جتنی ہے، کسی کو اگر گھر سے 2,000 روپے ملتا ہے وہ 50 روپے لازمی اللہ کے نام پہ خرچ کرے، کسی کی سیلری 20,000 روپے ہے وہ 1,000 1,200 800 لازمی اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ اس کی عادت ڈالیں، ہاں جی، بچوں کو عادت دلوائیں، بیٹیوں کو عادت دلوائیں کہ صدقہ بھی کریں اور ویسے بھی اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے
حج اور عمرے کے احکامات بیان فرمائے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان سال بھر میں ایک مرتبہ بلد حرام میں داخل ہوں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کیا وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے جی؟ رحمت للعالمین کا فرمان ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودی ہو کے مر جاؤ، عیسائی ہو کے مر جاؤ، وہ بندہ، وہ عورت جس کے پاس حج کے پیسے تھے اور اس نے حج نہ کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے رشتہ دار یا آپ کے اوپر حج فرض ہے تو ضرور درخواستیں دیں، ضرور کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے نکاح کے احکامات کو بیان فرمایا کہ مسلمان کا نکاح صرف مسلمان خاتون سے جائز ہے۔ اہل کتاب سے جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ ہاں جی، اور نکاح کے لیے کیسی لڑکی اور کیسے لڑکے کا انتخاب کیا جائے، اس میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ لڑکی سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا تم دیندار کو اختیار کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور بیٹیوں کے لیے ارشاد فرمایا، جس نوجوان کے اخلاق اور دینداری تمہیں اچھی لگے اس سے اپنی بیٹی کو، بہن کو بیاہ دو، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہو جائے گا، عافیت والا معاملہ۔ اس لیے صرف پیسے کو نہ دیکھا جائے، شرافت کو بھی دیکھا جائے۔ اور دینداری صرف بڑی داڑھی کا نام نہیں، ہاں جی، پردہ داری صرف برقعے اور کالے لپیٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ پتہ کیا جائے، تحقیق کی جائے، اس کی شرافت کو، اس کی زبان کو، اس کے لین دین کو، اس کے ملنے اور برتنے کو دیکھا جائے کہ یہ بچی کیسی ہے اور یہ بچہ کیسا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے ایلا کا حکم بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کیونکہ ایلا کی وجہ سے عورت نہ تو آگے شادی کر سکتی تھی اور نہ ہی شوہر اسے بیوی والے حقوق دیتا تھا۔ اسلام نے حکم دیا 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے اور بیوی سے تعلق بحال کیا جائے، یا 4 ماہ گزرنے کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، وہ عورت آگے شادی کر سکے گی۔ اس کے بعد اللہ نے طلاق کے احکامات کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں جس قدر تفصیل سے طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں، پورے قرآن میں اتنے تفصیل سے احکامات بیان نہیں ہوئے۔ طلاق اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہونے کے باوجود جائز ہے، کیونکہ باوجہ بد اخلاقی اور بد کرداری اور گندہ رویہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ آپشن مردوں کو دیا ہے کہ وہ طلاق دے کے، لیکن عزت کے ساتھ۔ اور آپ کو اگلی بات بھی یہ بتاؤں، ہمارے ہاں تو ذلیل کر کے بیوی کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس بچی کو، جس عورت کو طلاق دی جائے وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور اس عدت کے 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، اس کے کپڑے، اس کے کھانے کا خرچہ سارا کا سارا مرد کے ذمہ ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اس زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، لوگ 100 سے زیادہ طلاقیں دیتے تھے ایک ہی بار۔ ہاں جی، اسلام نے طلاق کی حد مقرر کی کہ 3 سے اوپر طلاقیں دینا جائز نہیں۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے جسے طلاق بائن کہتے ہیں، اور 3 طلاق کے بعد عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے کہ ان کا نکاح آپس میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے عدت کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کی عدت کی مدت الگ ہے، یعنی بیوہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کی مدت الگ ہے۔ ہاں جی، جس عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ امید کے ساتھ ہے اس کی عدت کی مدت الگ ہے۔ طلاق ہو گئی اور وہ امید کے ساتھ نہیں ہے اس کی عدت کی مدت الگ ہے۔ یہ تفصیلی احکامات ہے، علماء سے اس کے بارے میں رجوع کیا جائے۔ پارے کے اخیر میں اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس میں علم اور علم والوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سموئیل علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ میرے راستے میں لڑو، قتال کرو۔ جالوت کے مقابلے میں تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں، نبی سے کہا، تو انہوں نے طالوت علیہ السلام کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ چونکہ وہ غریب تھے اس لیے بنی اسرائیل والوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس کو امیر نہیں مانتے، اس کو بادشاہ نہیں مانتے، ہم اس کی کمانڈ میں نہیں لڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے طالوت کو علم دیا اور جسمانی قوت دی جس کی وجہ سے یہ تمہارا امیر ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جن کے پاس بھی علم ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ اللہ کے ہاں اگر علم کے اوپر عمل بھی ہے۔ اور باقی رہی غربت کی، تو یہ دین شروع سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اکثر غریب طبقہ ہوتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد والا طبقہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا، اصحاب صفا 80 100 150 کی جن کی تعداد تھی، وہ غریب لوگ تھے، پورا دن ان کا کام ہی دین سیکھنا تھا، پورا دن۔ بعض لوگ آج پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کا بچہ دینداری کی طرف مائل ہو۔ میرے عزیزوں، غم کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم جس بچے کے رزق، جس بچے کے لیے اور جس بچی کے لیے جتنا رزق اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اور وہ پیدائش سے پہلے لکھا جاتا ہے، وہ اس کو مل کے رہے گا، وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اس معاملے میں اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ ہاں جی، اور اللہ نے آخر میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ او امت مسلمہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی ہے، چھوٹی جماعتیں جیتی ہیں اور بڑی جماعتیں ہاری ہیں۔ اس لیے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تہینوا، ڈگمگانا نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور پریشان بھی نہیں ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں غلبہ دوں گا، تمہیں سرداری دوں گا، تمہیں اقتدار دوں گا اگر تم ایمان کے اندر مضبوط ہوئے، ایمان کے اندر۔ تو ہم سب سے، مجھ سمیت مطالبہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کیا جائے، وہ کردار جس سے اللہ کی مدد اور نصرت ہٹتی ہے اس کو چھوڑا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔